تو اگر کہا ہوتا ہے نا ایاک نعبد و نستعین، تو صرف ایک ہی طرح کے معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں. کس طرح کے معاملات میں؟ عبادت سے متعلق معاملات میں، صحت سے متعلق معاملات میں نہیں، فیملی سے متعلق معاملات میں نہیں، پیسوں سے متعلق معاملات میں نہیں، اپنی ڈپریشن کے معاملات میں نہیں، اپنی انگزائٹی کے معاملات میں نہیں. لیکن اب ایک جوڑ بھی بن گیا اور ایک علیحدگی بھی ہو گئی، یعنی دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، اور ان دونوں کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھ لیں. میں نے کل آپ کو ایک عجیب سی مثال دی تھی. فرض کریں کہ آپ میرے پاس آ کے کہیں آج کے بعد نعمان تو میرے غلام ہو. میں کہوں چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب فرض کریں آپ نے کہا میں غلام ہوں، میں نے قبول کر لیا، اور پھر میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ صوفے پہ آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 40 منٹ، آپ نے کچھ کہا ہی نہیں. پھر میں کہوں اچھا غلام تو میں ہوں، کچھ کروانا ہے؟ اگر میرا جو مالک ہے وہ کچھ کہے گا نہیں کہ جاؤ گھاس کاٹو، گھر صاف کرو، کھانا پکاؤ، جب تک وہ کچھ کہے گا نہیں تو وہ مالک کیسا ہوا؟ کیونکہ اگر مالک کچھ کہے نہیں تو میں نے کیا کرنا ہے؟ اپنی مرضی. اس کے کہے بغیر اس کے مالک ہونے کا، اس کے رب ہونے کا ناطہ پورا ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ یہ ایک رشتہ ہے نا، مالک اور رب اور عبد. رب جب تک ہدایات نہیں دے گا، انسٹرکشن نہیں دے گا، احکام نہیں دے گا، کہے گا یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ اس وقت کرو، یہ ایسے کرو، اس چیز کو سنو، اس چیز پہ غور کرو، جب تک وہ یہ نہیں دے گا تو پھر رب صرف کہنے کا ہو گیا، پریکٹیکلی کچھ ہو نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے آپ کو رب کہا ہے تو رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو بتائے میرا بندہ ہونے کے ناطے تم کیا کرو گے. اگر وہ بتائے گا نہیں تو رب کس بات کا ہوا پھر وہ؟ تو کیونکہ ہم نے ابھی خود ہی کہا نا کہ ہم اب بننے کو تیار ہیں، ایاک نعبد، ہم آپ کی مدد مانگ رہے ہیں، تو ہم نے پہلی مدد کیا مانگی؟ اہدنا، ہمیں ہدایت دیں، ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. اچھا اب تو ہو گئے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے. اور اس اہدنا میں دو پہلو آ گئے، دونوں ایاک نعبد سے بھی متعلق ہے، ایاک نستعین سے بھی متعلق ہے اہدنا. یعنی ہمیں ہدایت دیں کہ آپ کی مدد کیسے آئے گی، دوسرے درجے میں. اور پہلی بات ہمیں ہدایت دیں ہم عبادت کیسے کریں، آپ کو خوش کیسے کریں. پرانے مذاہب میں پتہ کیا ہوتا تھا؟ جو بگڑی ہوئی شکل ہے اسلام کی، اسلام جب انبیاء لے کر آئے اور پھر آنے والی نسلیں اس کو بھول گئیں. خدا کو اگر خوش کرنا ہے نا تو اس کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، وہ ایسے نہیں خوش ہو جاتا. کوئی نہ کوئی بکری ذبح کر کے اس کا خون ڈالنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی چڑھاوا چڑھانا پڑے گا، کوئی خاص کھانا بنا کے اس کے سامنے رکھنا پڑے گا. آپ دیکھیں گے مندروں میں اور جگہوں پہ کیا ہوتا ہے، آپ وہ کھانا لے کر آتے ہیں اور وہ سامنے پیش کرتے ہیں، یہ جی میں نے آپ کے لیے چاکلیٹ کیک بنایا ہے، یہ میں نے رکھا ہوا ہے، اب بس آپ میری یہ منت پوری کر دیں. جب تک اس خدا کو کچھ دو گے نہیں وہ آپ کو کچھ نہیں دے گا. اور یہ تمام مذاہب میں، یہاں تک کہ کچھ مذاہب میں تو اتنا ایکسٹریم تھا کہ جنگ ہونے والی ہے اور ہم جیت نہیں سکتے جب تک فلانی جو دیوی ہے اس کی مدد نہیں آئے گی. اس دیوی کو خون کی ایک قربانی چاہیے، تو ہماری جو سب سے ینگ لڑکی ہے اس کو قربان کر کے پہاڑی سے پھینک دو، پھر اس دیوی کی مدد آئے گی. اپنی بچیوں کو وہ ذبح کرتے تھے اس خدا کی مدد لینے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کا خدا کے ساتھ رشتہ اور خداؤں کے ساتھ اور دیویوں اور دیوتاؤں کے ساتھ جو رشتہ تھا نا، وہ تھا ایک تجارتی رشتہ، ٹرانزیکشنل. ہم کچھ دیں گے پھر وہ کچھ ہمیں دے گا. فاتحہ میں شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ مانگا، پہلے اپنی نعمتیں بتائیں. الحمدللہ رب العالمین. ہم نے کچھ کیا کہ اس نے کیا ہے، اس نے حمد کی مستحق چیزیں کی ہیں خود. پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم، ہم نے کچھ کیا ہے بھی کہ وہی کر رہا ہے، وہی کر رہا ہے. یعنی شروع سے ہی ہمارے کیے بغیر ہمیں دیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے. اب ہمیں کچھ شرم آئی، ہم نے کہا میرے رب ہم کیا کریں، آپ نے اتنا کچھ کر دیا، اب ہم سے بھی تو کچھ کروا دیں. ہمارے نام کیا خدمت ہے، اور وہ کیا ہے؟ اہدنا. اہدنا، ہمیں کچھ تو کہہ دیں. اب مجھے یہ بتائیں، ہم جتنا بھی کر دیں اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے کرتے ہیں اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ نہ. تو یہ اہدنا میں بھی جو اللہ تعالیٰ جو ہم ہدایت مانگ رہے ہیں نا، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد کم از کم ہمارے رب ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم آپ کا کبھی حق تو ادا کر نہیں سکتے، لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی ایسی چیز ہے جو ہم اگر پوری کر دیں تو آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آپ ہماری عبادت قبول کر لیں، تو وہ بتا دیں وہ کیا ہوگی. یہ ہے اہدنا.
اور پھر اہتنا کے اندر اگر کہا ہوتا مجھے ہدایت دے دیں اہتنی، جب حمد کی تھی نا، جب میں اللہ کی حمد کرتا ہوں دل سے، تو میں آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا. کس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں؟ اپنے بارے میں. جب میں اللہ کے بارے میں کہتا ہوں الرحمن الرحیم، اللہ کی جو محبت ہے اس کا میرے لیے خیال ہے، کس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں؟ اپنے بارے میں. انفرادی بات ہے. مالک یوم الدین مجھے آپ کی فکر ہوتی ہے، اپنی فکر ہوتی ہے؟ اپنی فکر ہوتی ہے. ابھی تک جو ساری بات ہو رہی تھی وہ فرد کی تھی، میری تھی. تو یہاں تک جو بات پہنچی تو مجھے کہنا کیا چاہیے تھا؟ توقع کیا تھی؟ مجھے ہدایت دیں. ابھی تو ہر بات کا اشارہ میری طرف واپس جا رہا ہے. میں عبد ہوں، لیکن عبادت کی اور ہدایت کی جو طلب ہم نے کی ہے وہ اکٹھے کی ہے. اس کو کسی نہ کسی کا سہارا چاہیے. ہمیں اکٹھے ہدایت دیں. اور اس میں ایک خود غرضی سے بھی نکال دیا ہمیں، یا اللہ مجھے ہدایت دے، باقی بھاڑ میں جائیں، بس میں اور تو. نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کی فکر کرنا بھی سکھائی. اگر میرے رب میں اتنی رحمت ہے، اتنی محبت ہے، اتنا خیال ہے، اور اس نے مجھے بنایا ہے، تو میرے اندر بھی اس کی کچھ جھلک تو آئے گی نا. مجھے بھی کسی اور کا خیال ہے، مجھے کسی اور سے بھی محبت ہے. اور جو چیز میں اپنے لیے اتنی بری طرح چاہتا ہوں، میں صرف اپنے لیے نہیں چاہتا، میں سب کے لیے چاہتا ہوں. یہ آخری جو تأمل ہے، اس کے بعد میں آپ کو بریک دینے لگا ہوں. ذرا سوچنا ہے اس کے بارے میں. اگر اس کا مفہوم آپ واقعی سمجھے ہیں، مجھے ہدایت دینی کہا، ہمیں ہدایت دیں کہا ہے، اگر اس کو واقعی ہم سمجھتے ہیں، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ مجھے اوروں کے لیے کیا چیز چاہیے؟ جو ہدایت مجھے اپنے لیے چاہیے، وہی ہدایت مجھے اس کے لیے چاہیے. اور جس نرمی سے اور جس نرم دل سے میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہوں نا، اسی نرمی سے مجھے کسی اور کے لیے بھی ہدایت چاہیے. اور جب آپ کسی کو بڑی نفرت سے ہدایت دینے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ یہ لوگ تو جہنمی، ان کو دیکھو کافر ہیں، کافر، یہ فلانے ایسے ہیں، یہ فلانے مشرک ہیں، یہ فلانے جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ اہتنا کی روح سے صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر واقعی اتنا سمجھے ہو اور کوئی بہت ہی غلط راستے پر ہے، اس فاتحہ کے پڑھنے میں آپ نے اس کے خلاف دعا کی ہے کہ اس کے لیے دعا کی ہے؟ اس کے لیے دعا کی ہے، اس کے لیے. اور جس جذبے سے اپنے لیے دعا کی ہے، اسی جذبے سے اس کے لیے دعا کی ہے. یہ نہیں کہا اللہ مجھے ہدایت دے اور ان کو بھی دے پھر بھی ہاں چلے ان کو بھی تھوڑی بہت. ایک دن ہم سب کو اکٹھے ایک جیسے، جو میں اپنے لیے چاہ رہا ہوں اور جس طریقے سے اپنے لیے چاہ رہا ہوں، اسی طریقے سے کسی اور کے لیے بھی چاہ رہا ہوں.